بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پوتے تھے۔ تو ان سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر اسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی امارات پر تان کی کہ ان کو کیوں مقرر کیا، اس پہ لشکر پہ امیر کیوں مقرر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اگر تم کو اس کی امارت میں تان کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو کہ جب میں زید بن حارث کو امیر بناتا تھا تو تم اس پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم، یقیناً ان کا باپ امارت کے لائق تھا اور بے شک وہ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اور ان کے بعد یہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے تو انہوں نے بھی لشکر اسامہ کو بھیجا، تو جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی اعتراض کیا کہ امیر المومنین ان کی عمر تھوڑی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن خطاب، تمہاری ماں تمہاری گمشدگی پر روئے۔ اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر مقرر کیا تھا، تم مجھے اس کام سے روکتے ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مقرر کر کے بھیجا لشکر کا امیر۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک عورت نے چوری کر لی تھی، فاطمہ نامی عورت نے، وہ قریش سے تھی، تو سارے قریش والے اب اس بات پہ تھے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرے گا۔ تو سب نے پھر یہ کہا کہ اسامہ ہی لاڈلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو سب نے اسامہ سے کہا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کیونکہ غصے کی حالت میں صرف اسامہ بن زید ہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے سفارش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے پہلی کو میں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ جب کوئی غریب گناہ کرتا تھا تو اس کو تو سزا ملتی تھی، اور جب کوئی بڑا کرتا تھا تو اس کو سفارش کر کے بچا لیا جاتا تھا۔ تو اللہ کی قسم، اگر آج میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ تو یہ تھی اپروچ زید بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح ایک حدیث ان سے خود مروی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک ران پر مجھے بٹھاتے اور اپنی دوسری ران پر مولا حسن علیہ السلام کو بٹھاتے، اور پھر ہم دونوں کو آپس میں ملاتے اور فرماتے کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، میں بھی ان دونوں پہ رحم کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں پہ رحم کر۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے موقع پہ ایک بندے کو قتل کر دیا جو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے پوچھا، یا انہوں نے خود بھی آگے بتایا، ایک روایت میں آتا ہے ترک میں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، کیا تم نے اس کا کلیجہ چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تم کیا کرو گے اگر وہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا آیا؟ اور یہ بات آقا علیہ السلام اتنی بار دہرا رہے تھے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عظیم تر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان پہلے لوگوں میں سے وہ سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اس کے بعد اب مجھے لوگوں میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر.